لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ یہ روزے جو ہیں انسان کو بے رغبتی سکھاتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کون سی صفت ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ صفت روزوں میں انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ جس صفت پہ غور کریں گے وہ ساری صفات روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا بندہ میری عبادت کرے، میرے احکام پہ عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ نے تو روزے بھوکا رہنے کا حکم دیا، تو نماز پڑھنا تو آسان ہے، حالانکہ نماز روزے سے افضل ہے، لیکن یہ بات باور کروا دی روزوں میں کہ دیکھو بھوکا رہنا مشکل ہے، اس لیے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے، تو مشکل حکم پر تم عمل کر رہے ہو تو نماز پڑھنا تو آسان ہے، تو طاعت آسان روزے کے ذریعے سے ہوتی۔ اب نفلی عبادت کی طرف آ جائیں تو نفلی عبادات روزوں میں خوب ہوتی ہیں۔ تلاوت ایک شخص کی عادت نہیں ہے غیر رمضان میں تلاوت کرنے کی، روزوں میں مشق کر لے، روزانہ ایک سپارہ پڑھے تو روزوں میں ایک قرآن ختم، اور یہ صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے، آدھے گھنٹے میں ایک سپارہ، ایک گھنٹے میں 2 سپارے، تو 2 سپارے پڑھیں تو رمضان المبارک کے اندر 2 قرآن پاک ختم ہو جائیں گے۔ تلاوت کرنا عام دنوں میں اگر مشکل لگتا ہے تو 2 سپارے رمضان المبارک میں آسان لگتے ہیں، اللہ سے مانگ لے کہ اے اللہ میرے لیے جیسے تو نے روزوں میں تلاوت آسان کر دی تھی، غیر رمضان میں بھی میرے لیے تلاوت کو آسان کر دے۔ اللہ قبول کرتا ہے، ابھی میں نے عرض کیا، اللہ فرماتے ہیں میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تلاوت کی توفیق دی، مجھے غیر رمضان میں بھی توفیق دے، اور اے اللہ پورے رمضان ایک مہینہ تو نے توفیق دی، مجھے پوری زندگی توفیق دے۔ جس نے ایک مہینہ توفیق دی ہے اسے پورے سال توفیق دینا کیا مشکل ہے؟ مشکل کا لفظ اس کے ساتھ ذات کے ساتھ تو ججتا ہی نہیں نا، ہے ہی نہیں۔ تلاوت کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا مانگیں اللہ ہمیشہ تلاوت کی توفیق دے، چاہے روزانہ آدھا سپارہ پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں، لیکن مستقل مزاجی جیسے روزوں میں تھی ایسے اللہ پورے سال میں مستقل مزاجی عطا فرما۔ یہ مانگے جب ہم نماز پڑھیں تو اللہ مانگے پوری زندگی مستقل مزاجی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ روزے اسی لیے فرض کیا اللہ نے کہ یہ جتنی نیکیاں کر رہے ہیں یہ نیکیاں ساری غیر رمضان میں بھی مستقل مزاجی کے ساتھ ہوتی رہیں۔ رات کو اٹھتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، یہاں یہ بات بھی ضروری کہ خواتین چونکہ گھر کے کام کاج کرتی ہیں اور ہمارے کھابے بھی بہت زیادہ ہیں، افطاری جو ہے جب تک وہ 2 گھنٹے پہلے 3 گھنٹے پہلے پکانا شروع نہ کریں اس وقت تک جو ہے وہ ہماری افطاری ہی نہیں ہوتی۔ جب تک ہمارے دسترخوان کے اوپر پکوڑے، سموسے، دہی بلے، چاٹ یہ ساری چیزیں نہ ہوں اس وقت تک ہماری افطاری نہیں ہوتی۔ اچھا، اور اذان سے پہلے تو یہ افطاری ہوتی ہے اور اذان کے بعد کھانا ہوتا ہے، ہمارا کھانا بڑھ جاتا ہے روزوں میں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا پینا بھی بڑھ جاتا ہے، ہر نعمت میں اضافہ اللہ کر دیتا ہے رمضان المبارک میں۔ اللہ جیسے تو نے تہجد کی توفیق دی روزوں میں، اللہ مجھے عام زندگی میں مستقل مزاجی کے ساتھ تہجد کی توفیق عطا فرما۔ دعا ساتھ ساتھ چلتی رہے۔ عورتوں کی کیونکہ سحری میں اٹھنا ہے، اور مردوں کی ہم ہیں نفس کے بندے، شیطان کے بندے، اللہ تعالیٰ نفس کو کنٹرول کروانا چاہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں گرم گرم تازہ روٹی چاہیے، اگر روٹی رات کو پکا کے رکھ دی جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ سحری میں اٹھیں، خواتین بھی جو ہیں وہ بھی تہجد پڑھیں اور مرد بھی تہجد پڑھیں، اپنی نیند بھی پوری کرنی ہے نا، جو جاب پہ جا رہے ہیں انہوں نے اپنی نیند بھی پوری کرنی ہے، تو اٹھیں، عورتیں بھی جو ہیں تہجد پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، اور اب سحری کا ٹائم ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے 35 منٹ پہلے سحری کھانا شروع کریں۔ رات کا ہوگا روٹی پکی ہوئی ہوگی، سالن پکا ہوگا، صرف گرم کرنا ہوگا، گرم کریں اور کھائیں، اور سحری ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے ہاتھ ہٹا لیں۔ جس نے اذان ہوتے ہوئے کچھ کھایا پیا اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں، جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ جی اذان تک کھا سکتے ہیں، جی کوئی دیر سے اٹھا ہے اور جی جلدی کھا لو، جلدی اذانیں ہو رہی ہیں۔ اذانیں تو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہیں، اور بعض لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اس حدیث شریف میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیتے تھے، کو جب اذان دے رہے ہو تو جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے، یہ ایک حدیث میں ہے، اس کو پیش کرتے ہیں کہ جی اذان ہو رہی ہو تو کھا پی سکتے ہیں۔ ہاں یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ 2 باتیں ہیں، نمبر 1 اس حدیث میں سحری کا ذکر نہیں ہے کہ سحری جو کھا رہا ہو اس کے ہاتھ میں کچھ ہے تو وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، اس حدیث کے اندر سحری کا ذکر نہیں ہے۔ اگر سحری کا ذکر نہیں ہے تو پھر اس حدیث کا یہ مطلب ہوگا کہ ایک شخص کھانا کھا رہا ہے
اور اذان ہو گئی ہے، کسی بھی نماز کی اذان ہو گئی ہے، تو وہ پہلے اپنا کھانا کھا لے پھر نماز پڑھے، یہ نہ ہو کہ اذان سن کر تو کھانا ہی چھوڑ دے، یہ مطلب ہے۔ اور اگر اس کو رمضان المبارک کے ساتھ جوڑیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے ہیں تو اس وقت سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوا ہوتا، فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہوتا تھا، وہ تہجد کی اذان دیتے تھے۔ تو یہ مطلب تھا کہ جب بلال اذان دیتے ہیں تو اس وقت تم کھانا نہ روکو، یہ مطلب تھا، اور ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق فٹ کر لیتے ہیں۔ اگلی بات، جو عبادت روزوں میں کرتے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ سے دعا مانگتے چلے جائیں کہ اے اللہ ہمیں اس عبادت پر مستقل مزاجی نصیب فرما، ہمیشگی عطا فرما۔ عام طور پہ روزوں میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لوگ، زکوٰۃ کے بارے میں اچھی طرح مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ مرد یا عورت کے پاس نصاب کو رقم پہنچ جاتی ہے، یعنی جس دن مال آیا، سونا چاندی مال آیا، اس پر 1 سال گزر جائے اور وہ صاحب نصاب بن گیا، 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ اس کی مالیت ہے، سونا ہے چاندی ہے، چاندی سونا چاہے 1 تولہ ہو 2 تولہ ہو، جتنا بھی ہو، چاندی جتنا بھی ہو، پیسے جتنے بھی ہوں، ان سب کو جمع کریں گے، سب کو جمع کریں گے۔ 1 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے اور 2,95,000 کے قریب ہے، 3 لاکھ سمجھو، 2 تولے ہے، 3 تولے ہے، اور چاندی ہے نہیں ہے، پیسے ہیں 10,000 ہیں، 5,000 ہیں، ان کو جمع کریں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ وہ جو رقم بنی ہے، مثال کے طور پہ 2 تولہ سونا ہے تو 6 لاکھ ہو گیا اور 10,000 روپیہ ہے، 6,10,000 ہو گیا۔ اب دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کتنی بنتی ہے، اس کا حساب لگائیں گے، جو آج کا ریٹ ہے اس کو دیکھیں گے کہ کتنی بنتی ہے۔ جس بندے کے پاس 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے 1,60,000 کے تقریباً کتنا 1,65,000 بنتے ہیں 52.5 تولہ چاندی کے آج کے حساب سے، اس کے پاس تو 6,10,000 ہیں، تو یہ نصاب کو پہنچ گیا۔ اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جب سال پورا ہوتا ہے، جب مال آیا تھا رجب کے مہینے میں آیا تھا تو رجب کے مہینے کی اسی تاریخ کو حساب کریں گے۔ ہم رمضان میں کرتے ہیں، فرض پہلے ہوئی تھی اور حساب ہم رمضان مبارک میں کرتے ہیں۔ جن کو یاد نہیں کہ کب ہمارے پاس مال آیا تھا، عورتوں کے پاس تو خاص طور پہ جب شادی ہوتی ہے اور ان کو ماں باپ کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے سونا ملتا ہے، وہ تاریخ یاد رکھ لیں چاند کے حساب سے، اور سال پورا ہونے پہ حساب لگائیں۔ اب یہ حساب لگانا واجب ہے، بعض مرد اور عورتیں بغیر حساب کے زکوٰۃ دیتے ہیں، تو رمضان مبارک میں ہی کرنا ہے۔ اگر تو رمضان مبارک میں حساب کر کے جتنی زکوٰۃ بنی اس سے کچھ زیادہ ہی اللہ کے راستے میں دے دیں۔ عورتوں کے پاس زیور ہے، وہ مالک عورتیں ہیں، تو زکوٰۃ عورتیں دیں گی، مرد کیوں دے گا؟ کیونکہ ہمارے پاس کون سا پیسے ہوتے ہیں، سونا تو ہے نا، سونا مال نہیں ہے۔ 10 تولے سونا ہے اور اس کو آنچ نہ آئے، آدھا تولہ سیل نہیں کیا جاتا۔ محبت ہے نا مال کے ساتھ، زیور کے ساتھ محبت ہے، نہیں خامد دے ہماری زکوٰۃ کیوں دے؟ تمہاری نماز بھی خامد ہی پڑھ لیا کرے، تمہاری جگہ پردہ بھی مرد ہی کر لیا کرے، جس کے اوپر فرض ہے وہی کرے گا نا۔ مرد دیتا ہے، خرچہ دیتا ہے، اس کو زکوٰۃ کی مد میں جمع کرتی چلی جائے، خامد دے دے تو ہو جاتی ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے دینے کا ثواب بھی زیادہ اور دنیا سے بے رغبتی بھی زیادہ، اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ 10 تولے سونا ہے تو 1 تولہ سیل کر دو بھائی، وہ تو قیامت کے دن عذاب کا سبب نہ بن جائے کہ خدا نہ خواستہ۔ سونا رکھنا فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا تھا نا کہ عورتوں کی جماعت کیا تمہارے لیے چاندی کافی نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے اپنی پسند بتا دی تھی، اللہ نے چاندی سونے کی اجازت دی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی بتا دی۔ تو اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ دینے کی عادت بنائیں، اور یقین جانیں کہ جو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیتی ہے جو عورت اور مرد، اللہ تعالیٰ شانہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ آج اس نے 1 تولہ سونا بیچ کر زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اگلے سال دیکھنا مال اس سے زیادہ ہوگا۔ یہ مشق ہے، اور سونا زکوٰۃ بخل کی حد ہے۔ زکوٰۃ اگر پوری جس نے دے دی وہ اللہ کے ہاں بخیل شمار نہیں ہوگا، کنجوس شمار نہیں ہوگا، لیکن اس سے زیادہ دینا یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ سخاوت کہلائے گی، جو زکوٰۃ سے زیادہ دے گا وہ سخی بنے گا، جو زکوٰۃ پوری دے گا وہ بخیل نہیں ہوگا لیکن وہ سخی بھی نہیں ہوگا، لیکن جو زیادہ دے گا وہ بخل سے تو نکل گیا، سخی بھی بنے گا۔ اللہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سخی پسند ہے۔ روزوں میں اللہ نے سخاوت سکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی سخاوت روزوں میں اتنی بڑھ جاتی تھی کہ جیسے تیز ہوا ہوتی ہے یا پانی اونچان سے نیچان کی طرف تیزی سے چلتا ہے،
ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت روزوں کے اندر بڑھ جاتی تھی، تیز ہو جاتی تھی۔ اللہ چاہتے ہیں پوری زندگی یہ سخی رہے، پوری زندگی سخی رہے، تو اب یہاں دعا بھی مانگے کہ اللہ مجھے سخی بنا۔ اب دیکھنا میں صفات میں نے عرض کی وہ کون سی صفت ہے جو روزوں میں انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ روزوں میں مال خرچ کیا، دوسروں کو افطاری کروا رہے ہیں، دسترخوان کھلا کر دیا ہے، فلاں کی دعوت کر رہے ہیں، کبھی فلاں کی دعوت کر رہے ہیں۔ ضرور کریں دعوت، افطاری پہ بلائیں، محبتیں بڑھتی ہیں، لیکن کھانا بھی سنت کے مطابق کھلائیں، بٹھا کے دسترخوان پہ کھلائیں۔ ایسی پارٹیاں نہ کرتے پھریں جو نام ہی اس کا افطار پارٹی رکھا ہوا ہے۔ دسترخوان پہ سنت کے مطابق بلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، افطاری کروائیں، اور افطاری میں مغرب کی نماز نہ قضا ہو جائے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ تو اللہ ہمیں سخی بنا دے، اس کی دعا بھی مانگیں ساتھ ساتھ۔ آگے چلیے، انسان بہت سارے گناہ جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتا، عام دنوں میں روزوں کے اندر پابند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر ہم نے ایک فلانا گناہ، ہم نے غیبت کر دی کسی کی تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اب غیبت سے بچ رہے ہیں، غیبت سے پورا سال بچنا فرض ہے۔ روزوں میں اللہ نے مشق کروا دی، اب دعا بھی کریں کہ اللہ جیسے تو نے روزوں میں ہمیں غیبت سے بچایا، پورے سال غیبت سے بچا۔ روزوں سے غصہ کنٹرول ہوتا ہے، کیسے؟ فرمایا کہ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑے تمہارے ساتھ، روزے کی حالت میں تمہارے ساتھ جھگڑے تو اس کو کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ اگر وہ سمجھدار ہوگا تو سمجھ جائے گا، اگر نہ سمجھے تو اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ تیرا روزہ ہے، تیرے لیے تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو روزے میں کسی کے ساتھ جھگڑا کرے۔ جھگڑا نہیں کرنا، یعنی مشق کروا دی، غصے پہ کنٹرول کرنے کی مشق کروا دی۔ دعا بھی مانگے کہ اللہ پورا سال غصے پہ کنٹرول کرنا نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ باطنی امراض کا بھی علاج ہے تکبر۔ روزے دار روزے کی وجہ سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت آتی ہے، محبت کرنے والا متکبر نہیں ہوتا۔ یہ روزہ انسان کے اندر سے تکبر کو بھی نکال دیتا ہے۔ جس وقت بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اس وقت اندر کی انسان کی میں جو ہے نا وہ مرتی ہے۔ پھر آدمی کہتا ہے یار دیکھو کتنا کمزور ہوں میں، کتنا کمزور ہوں، نڈھال ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں کتنا کمزور آدمی ہوں۔ عاجزی سکھاتا ہے روزہ۔ اللہ چاہتے ہیں پورا سال یہ عاجزی اس کے اندر ہو، جیسے وہ غصہ نہ کرنا، اس سے بھی عاجزی کی مشق ہوتی ہے، اور جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو اونچا اٹھاتا ہے، بڑی عزت عطا فرماتا ہے۔ نظروں کی حفاظت، ٹھیک ہے، روزہ پورے جسم کا روزہ ہے، دل و دماغ کا بھی روزہ ہے۔ دل بھی جو ہے کسی گناہ کا خیال نہ لائے، دل کے اندر بھی نہ آئے، اس کی بھی مشق ہے۔ دل میں خیال آتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ اوہ میرا تو روزہ ہے۔ اس مشق سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر سحری سے شروع ہو گیا، سحری کے بارے میں فرمایا سحری ضرور کھایا کرو۔ سحری کھانے والوں پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سحری کھا رہے ہیں اور رحمت نازل ہو رہی ہے، وہ رحمت اپنے سینے میں، اپنے دل میں ہم سمیٹیں گے تو اس دل کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، نیکی کا شوق پیدا ہوگا، اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ نظروں کی حفاظت، اس لیے کہ بد نظری کرنے سے اللہ نے منع فرمایا، اور روزوں کے اندر روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اس لیے نہ تو جی ہم نے موبائل پر کوئی ڈرامے شرامے دیکھنے ہیں، اور نہ ہی ہم نے کسی غیر محرم کو دیکھنا ہے۔ عورت کو بھی حکم ہے، اللہ نے فرمایا اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، مردوں کو بھی حکم ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ پھر دعا کرنا کہ اللہ ہمیشہ مجھے نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ کان بھی بدکاری کرتے ہیں، یہ آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، ان کانوں کو بھی بچانا ہے۔ غیبت کرنی بھی نہیں ہے اور سننی بھی نہیں ہے۔ پھر آخری عشرہ ہے، جو کسر رہ گئی 2 عشروں میں، وہ کسر اللہ تعالیٰ آخری عشرے میں نکال دیتا ہے، اس میں عبادت کو بڑھا دیتا ہے، اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، قیمت کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک رات جس کو نصیب ہو گئی لیلۃ القدر، ایک رات نصیب ہو گئی، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس کا ثواب۔ اور کتنی راتیں نصیب ہوتی ہیں؟ پھر فرمایا کہ چند قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اپنا محاسبہ کریں کہ وہ عادتیں کہیں، وہ گناہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، ان سے توبہ کی توفیق ہو جائے۔ ان میں سے ایک تو ہے مشرک، شرک نہ کرے کوئی۔ یہ شرک مسلمانوں کے اندر بھی گھس گیا غیر محسوس طریقے سے، شرکیہ جو عقائد بن گئے، ان سے اپنے آپ کو بچانا، عقائد کو سیکھنا۔ زنا کا عادی، شراب کا عادی، ان کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کر لے۔ والدین کو ستانے والا، مغفرت نہیں ہوتی۔ کینہ رکھنے والا، جو حسد اور کینہ رکھتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ توبہ کر لیں ہم ان گناہوں سے۔ مرد وہ جو ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں، شب برات میں
بنی کلب کی بکریوں کے بھیڑوں کے بالوں کی مقدار کے برابر مغفرت کرتا ہے بندوں کی، لیکن ان لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ تو اپنے سینے کو بے کینہ کر لیں، حسد نہ ہو ہمارے اندر۔ تو حسد بھی نکلا روزوں کے برکت سے، اس لیے کہ روزہ قبول نہیں ہوں گے، مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ یہ بیماریاں ہمارے اندر ہوں گی۔ تو باطن کی بھی صفائی روزوں سے ہوتی ہے اور ظاہر کی بھی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اس روزے کی برکت سے انسان کو صحت مند بھی رکھتا ہے۔ کہتے ہیں جو سال میں 1 مہینے کے روزے رکھ لے اس میں کینسر نہیں ہوتا، اور بہت سی بیماریاں روزے سے دور ہوتی ہیں۔